پتہ نہیں ہے کہ ملک کے صدر نے وزیر اعظم سے کہا یا نہیں کہا کہ تم اکثریت کھو چکے ہو، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں۔ کون سے قانون کے تحت دیتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، اسپیکر کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اعتماد کی شک جو 91(7) ہے وہ پاکستان کے آئین میں بڑی واضح ہے۔ اس کا اطلاق صرف اس وقت ہوتا ہے جب ملک کا صدر ملک کے وزیر اعظم سے یہ کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ تم اعتماد اسمبلی کا کھو چکے ہو اور نیا اعتماد کا ووٹ لو۔ ایسا کوئی مراسلہ اسمبلی کے سامنے نہیں آیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم صاحب خود اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں۔ اس کا قانون اور آئین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کئی مداح سرا اسمبلی میں کھڑے ہوئے، وزیر اعظم صاحب کی تعریفیں کی، پھر وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوئے اور پوری اپوزیشن کو دھمکیاں اور گالیاں نکالی۔ اسپیکر صاحب خاموش بیٹھے رہے کیونکہ وہ اس بات کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہاؤس کیسے چلتا ہے، اسمبلی کیسے چلتی ہے۔ ان کو اخلاقی قدروں کا پتہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے پارلیمان میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جو آدمی ایوان میں موجود نہ ہو اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن اسپیکر صاحب قاصر رہے ملک کے وزیر اعظم کو نام لے لے کر دھمکیاں دینے سے اور گالیاں دینے سے۔ یہ آج ملک کے پارلیمان کی حیثیت ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، جو کچھ اعتماد کے ووٹ میں ہوا، اب ہم شکایت کریں تو کس سے کریں؟ میں تو ذاتی طور پہ سوچ رہا ہوں کہ DGI کو لکھوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی مداخلت سیاست میں نہیں ہوگی، لیکن جو کچھ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہے وہ سریعاً اس کی خلاف ورزی ہے۔ کل PDM کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور اب 12 تاریخ کو سینٹ چیئرمین کا بھی الیکشن ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے سینٹ چیئرمین کے الیکشن کی طرح اور جو اعتماد کا ووٹ لیا گیا تھا، عدم اعتماد کا سینٹ چیئرمین کے خلاف، جو کچھ اس میں ہوا اس قسم کی دھند جو ہے وہ اس الیکشن میں نہیں آئے گی۔ ورنہ یہ 2018 سے ایک سلسلہ ہے الیکشنوں کا جو اتنا متنازع ہے کہ تمام سابقہ جو ریکارڈ تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی قانون، آئین، اخلاقی قدروں کی پرواہ اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ آج ملک کے معاملات، ملک کے مسائل انہی الیکشنوں کو، انہی پارلیمان کی روایات کو، انہی اخلاقی قدروں کو تباہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ جب تک ہم واپس آئین کے راستے پر نہیں جائیں گے، قانون کے راستے پر نہیں جائیں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بات بڑی واضح ہے، یہی بات PDM کر رہی ہے۔ کل 7 گھنٹے کا اجلاس ہوا اور زیادہ باتیں وہاں پر یہی ہوئیں کہ کس طرح ملک کے معاملات کو واپس رائے راست پر ڈالا جا سکتا ہے اور اس کے لیے PDM کیا کردار ادا کرے گی۔ یہ واحد نقطہ ہے۔ یہ حکومت جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے پورا پاکستان جانتا ہے۔ آج وزیر اعظم وہ شخص ہے جس کا اپنا وزیر خزانہ اپنے ہی MNAs کے ہاتھوں شکست کھا گیا، لیکن نہ ان کو شرم آئی، نہ ان کے وزیر خزانہ کو شرم آئی کہ استعفیٰ ہی دے دیتے۔ دنیا میں روایت ہوتی ہے، ایک سٹنگ منسٹر جب ہار جائے الیکشن تو استعفیٰ دے دیتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی روایت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ انہی روایات پر، انہی اخلاقی قدروں پر ملک چلتے ہیں۔
پارلیمان اسی لیے ہوتا ہے، اس کی روایات ہوتی ہیں کہ کس طرح ملک میں شائستگی سے، ملک میں ایک اخلاقی قدروں کے ساتھ، ملک میں تحمل سے حکومت کی جاتی ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ کوئی سوال؟ بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہارس ٹریڈنگ اور دیگر الزامات لگاتے ہیں، اب ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے، اب کیا حکومت خود ہارس ٹریڈنگ کے لیے جائے گی؟ حکومت تو ہارس ٹریڈنگ کر چکی ہے۔ یہ 70 کروڑ روپے جو بلوچستان میں لیے گئے، کس نے دیے؟ حکومت کے بینچز کے لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ جو سندھ کے اندر 35 کروڑ روپے دیا گیا، کس نے لیا؟ جو خیبر پختونخوا میں ہوا، وہ کیا ہوا؟ جو یہاں پر ایک ایک ایم این اے کو بلا کر یہاں پر وزیر اعظم صاحب نے 5-5 7-7 ارب کی اسکیمیں دی ہیں جو سینکڑوں ارب میں بنتی ہیں، وہ سیاسی رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو 50-50 کروڑ روپے کے فنڈ کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ سیاسی رشوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ روایات ہیں جو توڑی جا رہی ہیں۔ آج ملک کے اندر جو پارلیمان کا نظام ہے مفلوج ہے، روایات ختم ہو چکی ہیں۔ آپ نے جو کچھ دیکھا 6 مارچ کو پارلیمان کے باہر کہ کس طرح ایک پریس کانفرنس پر حملہ کیا گیا، اب کیا ہم مسلح ہو کر پریس کانفرنس کرنے آئیں گے؟ کیا ہم بندوقوں کے سائے میں پریس کانفرنس کریں گے؟ کیا ہم ملک کو اس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، انہی روایات پر چلانا چاہتے ہیں؟